بیگم سے طلاق ہوئی ہے, بیگم ہی سے ہوتی ہے, جمشید کی غفار سے طلاق نہیں ہوتی. ہم لوگ انگریزوں میں ہوتی ہے, مائیکل نے جیکسن کو طلاق دے دی. میری غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے, میں شرمندہ ہوں, دوبارہ اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں. طلاقیں غلطی سے ہی ہوتی ہیں. اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو رجوع نہیں ہو سکتا, 1 اور 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع ہو سکتا ہے. یہ مت کہا کرو کہ طلاق دے دی تو شرمندہ ہوں, یہ بات غلط ہوتی ہے. طلاق دینے سے پہلے انسان بہت ہوشیار ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے, اور غصہ آیا ہوا ہوتا ہے, کسی بات پہ نکال رہا ہوتا ہے. پھر مردوں کے پاس یہ اچھا بہانہ ہے تاکہ سسرال میں بدنام بھی نہ ہو, عورت کی نظر میں گرے بھی نہیں, اور کہتے اوہ ہو غصے میں ہو گیا. ایسا ہی ہے, گولی تھی جن اڑا دی آپ نے, اب کیس بنے گا, پھانسی ہوگی, لٹکیں گے, یہ ہوگا, بدنامی ہوگی. ابے یار غصے میں کیا کر دیا میں نے, بالکل میرا ارادہ ہی نہیں تھا یار, اصل میں بس. اس کا مطلب کیا ہے؟ سزا سے بچنے کے لیے فیور لینا چاہتا ہے, سزا سے بچنے کے لیے, سوسائٹی میں بدنامی سے بچنے کے لیے. تو حضرت عمر پہ ان جذبات کا بالکل اثر نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا نا اور یہی کہتا تھا میں غصے میں پاگل ہو گیا تھا, تو حضرت عمر نہیں اس کی بات سے متاثر ہوتے, اوہو ایسا ہو گیا. نہیں, حضرت عمر کے پاس ایک کوڑا 24 گھنٹے موجود رہتا تھا اور اس کے سر پہ مارتے تھے وہ کوڑا. تو اس لیے بس اب جو ہونا تھا ہو گیا, توبہ استغفار کرو. اچھا ایک بات اصولی طور پہ اور یاد رکھو, شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ سے غلطی سے بھی کوئی کام ہو جائے, 3 طلاقیں دینا تو گناہ ہے, جائز نہیں ہے. اگر ہو جائے نا, 2 رکعت پڑھ کے ایک دفعہ توبہ کر لو, اس کے بعد بھول جاؤ اس گناہ کو, پھر اس پہ روتے پیٹتے نہیں رہو کہ میں نے کیا کیا. اتنی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں, یہ بتا کے بس بیان ختم کرتا ہوں. شریعت مایوس نہیں کرتی آپ کو, چاہے کتنے بڑے گناہ ہو گئے ہوں. شریعت کہتی ہے آئندہ اپنا ٹریک صحیح کر لو, ماضی کو بھول جاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا, آپ نے اچھی طرح توبہ کر لی, جو کوائف ہیں وہ پورے کر لیے, پھر بھی اگر خیال آتا ہے نا ہائے گناہ ہو گیا, ہائے گناہ ہو گیا, تو تقدیر کا سوچ کے صبر حاصل کرو. مقدر میں لکھا ہوا تھا, ہو گیا بس, یہ ٹلنے والا نہیں تھا. حالانکہ گناہ پہ تقدیر کا تو نہیں سوچنا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی, گناہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا, یہ تو ظلم ہے نا. آپ یعنی اپنی جرم کو تقدیر کے حوالے کر رہے ہو. لیکن یہاں علماء نے لکھی ہے یہ بات کہ اگر گناہ ہو گیا اور توبہ کر چکے ہو, پھر بھی وسوسے آ رہے ہیں, تو آپ بولو بھائی اللہ کے علم میں تھا, یہ گناہ مجھ سے ہونا تھا, بس ختم. جو چیز ہونی تھی اس پہ کیا, آئندہ دیکھو, وہ توبہ کر لیا اور آئندہ کے لیے مت کرو. تو اس لیے جو لوگ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرو, اور دوسروں کو اس لیے سناتا ہوں تاکہ وہ نہ دیں. تو 2 رکعت پڑھ کے گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے, اور پھر بولو جو مقدر میں تھا ہو گیا بس. اب کوڑے تو کوئی برس نہیں رہے ہیں, کوئی حکومت بھی نہیں ہے جو سزا دے. فتوے آپ کو 20 جگہ سے مل جائیں گے کہ بیوی حلال ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ شریعت کے حکم کو مان رہے ہو, ادھر ادھر سے فتوے نہیں لے کے آ رہے. یہی چیز بخشش کا ذریعہ بنے گی. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ شریعت کے حکام کو نہیں مانتے. میں نے دیکھا 3 طلاقیں دینے کے بعد رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, بچے رول رہے ہیں, لیکن خدا کا غضب اور قہر سے بچنے کے لیے رجوع نہیں کر رہے. یہ جو شریعت پہ عمل کر رہا ہے یہ بھی کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. تو کیا اللہ تو شکور ہے, تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. آپ اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے لیے اہل حدیثوں سے فتویٰ نہیں لے رہے کہ نہیں مجھے خدا کو جواب دینا ہو, حالانکہ فتوے دینے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. خدا کے خوف سے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں یار جو حرام ہے حرام ہو گئی, تو کیا اللہ اس کی قدر نہیں کرے گا کہ میرے حلال کو حلال کہتا ہے اور میرے حرام کو حرام سمجھتا ہے؟ تو یہ غلطی تو ہے, لیکن اس زمانے میں شریعت کے حکم پہ اس پہ قائم رہنا اور جو حرام بیوی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرنا, یہ خدا کی قسم کئی مہینوں کی تہجد کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ معاملات میں لوگ شریعت کو فالو نہیں کرتے, لوگ شریعت میں بس عبادت کی حد تک ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اس سے حرمت مصاہرہ کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ساس سے کوئی اللہ نہ کرے ایسا کوئی تعلق ہو گیا تو بیوی حرام ہو جاتی ہے. اس کا ہو گیا تعلق, اب بہت شرمندہ ہوا تو حضرت کے پاس آیا. حضرت نے فرمایا آپ کی بیوی حرام ہو گئی. جہاں جہاں اس نے فتویٰ لیا سب نے کہا بیوی حرام ہو گئی. اب غلطی تو اس سے ہوئی, لیکن اس نے کہا ایک گناہ مجھ سے ابو آئے تو بیوی حرام ہو گئی, میں اس سے کیسے ریلیشن قائم کروں؟ اب بیوی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ ہوا ہے, سوسائٹی کو بتا, یہ تو بند کمرے کی بات تھی نا.
تو پھر حضرت نے فرمایا کہ 3 طلاقیں دے دو بیوی کو، اور یہ بولو مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ بیوی تو اب حلال نہیں ہے، تو وہ تو اب جب ظاہر ساس سے داماد کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی حرام۔ یہاں لوگ کہتے ہیں بیوی کا کیا قصور ہے، طلاق دیکھو اسلام میں حلال و حرام کے مسئلے میں قصور نہیں دیکھا جاتا، اگر کوئی زبان سے 3 طلاقیں نکال دے تو اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی کسی پہ ٹرک چڑھا دے تو بندہ تو مر جائے گا نا، جو مرے گا تو اس کا کیا قصور تھا؟ تو کچھ قوانین ایسے ہیں شریعت کے، اسلام میں یہ بغیرتی برداشت نہیں ہے کہ ایک عورت سے بھی ریلیشن اور اس کی ماں سے بھی۔ بیوی سے جب ریلیشن تھا، ماں تو ویسے ہی حرام ہو گئی تھی، ماں سے ریلیشن ہوا تو اس کی وجہ سے بھی اس کی بیٹی حرام ہو گئی۔ تو وہ بیوی آپ کی اس لیے نہیں حرام ہو رہی کہ آپ کی بیوی ہے، اس لیے کہ جس عورت سے ریلیشن قائم ہوا وہ اس کی بیٹی ہے، اور ایک ٹائم میں یہ نہیں ہو سکتا اتنی بغیرتی کہ ایک عورت سے بھی ریلیشن اور اس کی ماں سے بھی ریلیشن۔ اب یہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس میں کہیں اس میں بغیرتی کیا ہے، تو بغیرتی محسوس ہونے کی چیز ہے، ایکسپلین کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ایسے سوالات ہیں ہمارے پاس، کسی عورت سے ریلیشن چل رہا تھا، اب وہ ٹوٹ گیا تو اس کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس عورت سے تو ہو سکتا ہے نکاح، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھو آپ کا کسی عورت سے نکاح ہوتا ہے نا، نکاح ہوتے ہی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو جاتی ہے، طلاق دے میں تو بھی حرام رہے گی، وہ ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا چاہے رخصتی نہ بھی ہو۔ کیوں؟ اسلام میں یہ بغیرتی ہے کہ آپ کے لیے چند سیکنڈوں کے لیے بھی ایک عورت حلال ہوئی تھی آپ کی زندگی میں، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی ماں بھی اب آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ تو یہ جو جنسی ریلیشن ہے یہ ماں سے یا بیٹی سے ایک سے ہو سکتا ہے، ایک سے ہو گیا تو اس کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بیٹی سے ہو گیا تو اس کی ماں سے نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے فرمایا اب اللہ کا قانون ہے بھائی، اب بیوی کو کیسے سمجھائے گا کہ یہ ہوا ہے نا، وہ تو ایک بڑا تماشا، تو گناہ پہ ویسے بھی پردہ ڈالنا چاہیے، تو ان کو پھر حضرت نے ہیلا بتایا، اپنے اوپر مسلط کرو غصہ، بولو غصے میں دے دیے۔ تو لیکن حضرت فرماتے دیکھو خدا کا خوف ہے اس شخص کے دل میں، اس سے گناہ تو ہو گیا لیکن اس گناہ کو یہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک گناہ ہوا لیکن توبہ کتنی تگڑی ہے، توبہ کتنی تگڑی ہے۔ تو اس لیے کسی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، گناہ کا کام کیا، لیکن اس گناہ کا کفارہ بھی یہی ہے کہ اب حرام بیوی کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے شریعت پہ عمل کرنا جو یہ کر رہا ہے نا، اس کے اس عمل کی اللہ قدر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق